عالمی تبلیغی اجتماع رائیونٹ 2024۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین لوگوں کی زندگیوں میں لانے کی محنت کرنے والی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور غیر متنازع جماعت تبلیغی جماعت کا پاکستان میں ہونے والا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونٹ 2024 کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور اس موقع پر اہم بیانات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ اجتماع کا اختتام بھارت کے معروف عالم دین مولانا محمد ابراہیم دیولہ کی اختتامی دعا کے ساتھ ہوا، جس میں تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی، امن اور ہدایت کی دعائیں کی گئیں۔ اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، پوری امت کو اپنی توفیق سے، اپنی تائید سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، ہر خیر کے دروازے ہم پر کھول دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری برکت۔ اس سال کے اجتماع میں 100 ممالک سے تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، جن میں سب سے زیادہ تعداد ایران سے آئے لوگوں کی تھی۔ ایران سے 33 سے 3400 افراد نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ اجتماع میں دنیا بھر سے مشہور تبلیغی اکابرین نے شرکت کی، جن میں بھارت اور بنگلہ دیش سے آنے والے مشائخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بھارت کے فیض الہی مرکز دہلی سے آنے والے اکابرین میں مولانا ابراہیم دیولہ، مولانا احمد لاٹ، مولانا ظہیر الحسن کاندلوی، مولانا عبد الرحمن ممبئی، مولانا اسماعیل گودرا، بھائی فاروق بنگلوری، ڈاکٹر ثناء اللہ خان علی گڑھ، بھائی صنوبر دہلی، مولانا اکبر شریف، مولانا احمد حسین گودرا، جبکہ بنگلہ دیش کے تبلیغی مرکز سے آنے والے اکابرین میں مولانا قاری زبیر، مولانا ربیع الحق، مولانا عبد البر، مولانا عبد المتین، مولانا نور، مولانا عمر فاروق اور بھائی عبد المتین انجینئر شامل تھے۔ پہلے مرحلے میں 680 بیرونی جماعتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں سے 45 جماعتیں 1 سال اور 7 ماہ کی مدت کے لیے تشکیل دی گئیں، 30 جماعتیں اندرون ملک اور 550 چلہ بیرون ملک۔ اس کے علاوہ مختلف دنوں کی 300 جماعتیں روانہ ہوئیں، جو اجتماع کی منظم انتظامی صلاحیت کی عکاس ہیں۔ پہلے حصے کے بیانات کی ترتیب کچھ ایسے رہی کہ 31 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عصر مولانا نذر الرحمن صاحب نے اجتماع کا پہلا بیان کیا، جس میں دین کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے ایمان کی مضبوطی اور اسلامی اخوت کے موضوع پر خطاب کیا۔ 1 نومبر بعد نماز فجر مولانا ربیع الحق نے اللہ پر توکل اور دین کے راستے میں صبر و استقامت کی اہمیت پر بات کی۔ جمعے کے بعد مولانا اسماعیل گودرا نے تبلیغ کے عملی طریقوں اور زندگی میں دین کے نفاذ کی اہمیت پر گفتگو کی، جبکہ بعد نماز عصر مولانا فاروق نے دین کی تبلیغ اور انسانیت کے لیے اس کے پیغام پر زور دیا۔ نماز مغرب کے بعد مولانا احمد لاٹ نے مسلمانوں کو اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز فجر مولانا عبد الرحمن نے دین کی خدمت کے لیے عملی اقدامات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بعد نماز ظہر بھائی فاروق بنگلور نے دین کی اشاعت میں نوجوانوں کے کردار اور ذمہ داریوں کے موضوع پر خطاب کیا۔ بعد نماز عصر مولانا ظہیر الحسن نے اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے عمل کرنے کی ضرورت پر بیان کیا، اور مولانا ابراہیم دیولہ نے مغرب کے بعد دین میں استقامت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ 3 نومبر بعد نماز فجر اختتامی ہدایات کا بیان مولانا عبید اللہ خورشید نے دیا، جس میں انہوں نے شرکاء کو دین کی راہ میں استقامت اور ایمان کو زندگی کا محور بنانے کی تلقین کی۔ ان بیانات کے ذریعے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو دین کی اہمیت، ایمان کی مضبوطی، تبلیغ کی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دیا گیا۔ اجتماع میں ان اکابرین کی موجودگی نے شرکاء کو دینی جوش اور حوصلہ عطا کیا۔ اجتماع کے پہلے حصے میں حلقہ نمبر 1 لاہور، حلقہ نمبر 6 پشاور، حلقہ نمبر 11 ملتان اور حلقہ نمبر 18 کوئٹہ شریک ہوئے، جبکہ
دوسرے حصے میں حلقہ نمبر 4 فیصل آباد، حلقہ نمبر 7 سوات، حلقہ نمبر 10 ٹی آئی خان اور حلقہ نمبر کراچی شریک ہوں گے۔ اجتماع کا دوسرا حصہ 7 نومبر کو شروع ہو کر 10 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کے ذریعے مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر فرمائے، آمین۔ میسج ٹی وی نے اسلامک USB ڈرائیو لانچ کر دی۔ اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ 7 قرہ کی آواز میں مکمل قرآن، 20 سے زائد ثنا خوان کی آواز میں 1300 سے زائد حمد اور نعتیں، بچوں کے لیے نظمیں اور اسلامک کارٹونز، منزل، سفر سمیت روزانہ کی دعائیں اور بہت کچھ۔ اب آپ اس ڈرائیو کو اپنی گاڑی، گھر کے ٹی وی یا پھر موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آرڈر کرنے کے لیے اپنا نام، مکمل پتہ اور فون نمبر لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔